شیخ ولی الدین خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی کتاب مشکات المصابیح میں حدیث پاک درج فرماتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ وذکر اسم اللہ فإنہ یطہر جسدہ کلہ ومن توضأ ولم یذکر اسم اللہ لم یطہر الا موضع الوضوء، کہ جس شخص نے وضو کیا اور بسم اللہ پڑھی اس نے اپنا پورا جسم پاک کر لیا، اور جو شخص وضو کرے لیکن بسم اللہ نہ پڑھے تو وہ صرف اعضائے وضو ہی پاک کرتا ہے۔ تو اب اس حدیث پاک میں دو پہلو بیان کیے گئے۔ ایک تو اس میں یہ ہے کہ وضو کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا تو تمام جسم پاک ہو جاتا ہے، پاکیزگی تمام جسم کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے مراد ہے کہ وضو کے آغاز میں بسم اللہ شریف کا پڑھنا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھ لی وضو کے آغاز میں۔ اور وضو کے آغاز سے مراد جو ہے یعنی جب آپ استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر پھر وضو کے لیے آپ بیٹھتے ہیں اور ہاتھ دھونا شروع کرتے ہیں تو اس کے آغاز میں آپ جو ہے بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ تو اس بسم اللہ شریف کا پڑھنا وضو میں سنت ہے، سنت مؤکدہ، یعنی ایسی سنت کہ جس کی تاکید جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کا نام لے کر وضو کیا، یعنی بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کیا، تو یہ وضو اس کے تمام بدن کی پاکیزگی کا باعث ہوگا۔ تو کیا مطلب کہ یہ وضو پھر محض جو ہے وہ ظاہری پاکیزگی نہیں بلکہ باطنی پاکیزگی بھی ہوگا۔ کیا مطلب کہ وضو ایک روحانی عمل بھی ہو جائے گا، کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اعضائے وضو دھوئے، آپ نے چہرہ دھویا، بازو دھوئے اور اسی طرح سر پر مسح کیا اور قدم دھوئے ہیں، تو یہ اعضاء تو پاک ہو گئے، ظاہری پاکیزگی آپ کو حاصل ہو گئی، لیکن فرمایا کہ ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ آپ کو باطنی پاکیزگی بھی حاصل ہوئی، آپ کا سارا بدن پاک، مطلب کہ آپ کا ظاہر و باطن پاک ہے۔ تو باطنی طور پر یعنی آپ کے گناہ معاف ہو گئے، آپ کے قلب کو صفائی ملی، آپ کی روح کو صفائی مل گئی۔ تو فرمایا کہ یہ وضو محض ایک ظاہری عمل ہی نہیں بلکہ ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ یہ باطنی عمل بھی ہے۔ تو اگر کوئی بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا اس کا پہلو یہ بیان کیا کہ جو شخص اللہ کا نام نہ لے، یعنی وضو تو اس نے کر لیا لیکن شروع میں اس نے بسم اللہ شریف ترک کر دی، بسم اللہ نہیں پڑھی ہے، تو فرمایا کہ یہ وضو اس کے پھر جو ہے اعضائے وضو کی پاکیزگی کا ذریعہ تو ہوگا، مطلب کہ ظاہری طور پر وہ پاک تو ہو جائے گا، وضو تو ہو گیا، اب اس وضو کے ساتھ نماز تو یہ پڑھ سکتا ہے، لیکن باقی جو اسے باطنی پاکیزگی اور روح کو صفائی ملنی تھی تو فرمایا وہ حاصل نہیں ہوگی، وہ بسم اللہ شریف پڑھنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو جو بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اسے ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی پاکیزگیاں نصیب ہوتی ہیں، اور جو بغیر بسم اللہ پڑھنے کے وضو کرتا ہے تو اسے ظاہری صفائی اور پاکیزگی تو ملتی ہے لیکن باطنی صفائی اور پاکیزگی اسے نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وضو کے آغاز میں بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے تاکہ ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطنی اور روحانی پاکیزگی بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔